کہ روزہ رکھ لیا, جنازے میں شریک ہو گئے. اچھا آج کل لوگ جنازہ میں بھی جاتے ہیں تو بات کرتے پیچھے چلتے رہتے, کاندھا نہیں دیتے. کاندھا اس کو زیادہ دیے جاتے ہیں جس سے کچھ بچوں سے خاندان سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. ایسا نہیں, جنازوں کو غریبی امیری میں تقسیم مت کرو, جنازوں کو مفاد اور نقصان میں تقسیم مت کرو. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو گناہ توبہ کے بغیر نہیں مٹتے وہ جنازے کو کاندھا دینے کی برکت سے مٹتے ہیں, جنازے میں چلنے کی برکت سے مٹتے ہیں. آج کل لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عذر نہیں ہے, بیمار بھی نہیں ہے, وقت کی تنگی بھی نہیں ہے, لیکن سب لوگ جا کر کے پہلے بائک سے قبرستان پہنچ جائیں گے, جنازے میں کون چلے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قبرستان قریب ہونے کے باوجود بھی اب حالات یہ پیدا ہو رہے دھیرے دھیرے کہ جنازے کو گاڑی پر لے جانا پڑ رہا ہے. وجہ کیونکہ کوئی کاندھا دینے والا ہوتا نہیں ہے. بھئی اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اتنی بڑی سعادت سے محروم ہوتے ہو. اب جنازے میں لوگ نہیں دکھتے, سب وہاں جا کر کے, اچھا یہ جو جتنے وہاں جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پہنچتے ہیں, میں سب کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا, لیکن اس لیے نہیں پہنچنے کہ اللہ راضی ہو جائے, اس لیے پہنچنے کہ میت والا ناراض نہ ہو جائے, رشتہ داری میں دراڑ نہ پڑ جائے, چندے پر فرق نہ پڑ جائے, تعلقات میں فرق نہ پڑ جائے. اللہ کے بندوں کب تک تعلقات اور ایک دوسرے کا منہ دیکھو گے, اللہ کی رضا پر کب توجہ کرو گے. یہ سارے کام لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, اگر یہی صورتحال جاری رہی تو شاید آپ کے اور میرے جنازے میں کاندھا دینے والوں کے بھی مسائل ہو جائیں. ہم جس طرف لے کر کے جا رہے ہیں, بھاتی لکھانے کے لیے 200 روپے دے کر تو سب کے نام کا اعلان ہونا چاہیے. کاندھا دینے کے لیے کیوں شوق نہیں ہے؟ بھاتی لکھانے کا شوق ہے, کاندھا دینے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ جنازے کے ساتھ چلنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے بندو جنازے کے ساتھ جاؤ, اس سے دل نرم ہوتا ہے. ہاں پھر کہتا ہوں, ٹائم کا پرابلم ہے تو ڈائریکٹ پہنچ سکتے, کوئی عذر ہو پہنچ سکتے, لیکن کوشش کر. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا, کسی کا بھی محلے میں انتقال ہو, امیر ہو غریب ہو, پورا محلہ شریک ہوتا تھا, سب جاتے تھے ساتھ میں, اور ساتھ میں میت والے کو کندھے پہ ہاتھ ڈال کر دولہا کی طرح لاتے تھے گھر تک. اس کے بیٹوں کو, گھر والوں کو تسلیاں دی جاتی تھی, ان کے ہاتھ دھلا کر انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا, اور دعا فاتحہ پڑھ کے پھر لوگ اپنے گھر جاتے تھے. آج تو حال یہ, بائک سے وہاں پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد جنازہ پڑھی, اور جنازہ پڑھنے کے بعد تسلی ہوئی, اور تسلی کے بعد میت والے کا کسی کا, اور میت والوں کو بھی اتنا کوئی غم آج کل مجھے نہیں لگتا. ماں باپ کے مرنے پر بھی ہوتا ہے, کچھ نہیں, وہ تو پان کھاتے کھاتے جا رہے ہیں, میت میں گٹکا کھاتے کھاتے جا رہے ہیں, وہ چائے بھی پی رہے ہیں, یہ سب. یعنی ماں باپ سے بھی محبت, ماحول پورا بدل گیا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, پھلوں سے مٹھاس جائے گی, پھولوں سے خوشبو جائے گی, دلوں سے محبت جائے, سب گیا. دیکھ لو سب گیا. لیکن یاد رکھو, ہم بزرگوں کے غلام ہیں, ہمیں ان روایات کو قائم رکھنا ہے. کچھ لوگ یہ ضروری نہیں, وہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں, وہ ضروری نہیں, ضروری نہیں, ضروری نہیں کرتے کرتے قوم کو کہاں تک لے جا کر کے پہنچا دیا. اور ہمیں اس پر توجہ, چند اللہ کے بندے, چند دیوانے, چند قلندر صفت لوگ یہ بیڑا اٹھائیں. نہیں, ہم نے امیر غریب نہیں دیکھنا, چھوٹا بڑا, صرف مومن دیکھنا, عاشق رسول دیکھنا, جنازے میں شریک ہونا. اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے, اس کی برکتیں. تو روزے کی نیت کر لی, اس دن نفل روزے کی بڑی برکت ہے. بیمار کی عیادت کر لی, جنازے میں شرکت کر لی, 3 کام ہو گئے. تو اب چوتھا کام بڑا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. کوئی مسکین ملنا چاہیے, مسکین مطلب کوئی غریب. اتنے سارے غریب رہتے ہیں اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. حدیث پاک میں آیا ہے, اگر کسی بھوکے کو, اب جو وہ بھوکے سے مراد یہاں مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں, کوئی بھوکا نہیں. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بھوکے کو ایک لقمہ جو کھلا دیتا ہے, اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے اللہ گرا دیتا ہے. ایک لقمہ کھلانے میں کتنے 1 لقمے پہ 7 پردے جہنم کے اور اس کے درمیان گر جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی 1 لقمہ کھلایا تو جہنم سے کتنی دور ہو گیا, 3500 سال. 7 پردے گرے نا, اور دونوں پردوں میں ایک سے دوسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, تو 6 کا جو ہے وہ کیا کتنا ہو گیا, 3000 ہو گیا, 500 تو 3500 ایک لقمے پہ.
اور پیٹ بھر کھلا دو تو. بلکہ ہمارے مرشد حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں جب میں نے نیکی کا دفتر الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے دکھائی نہیں تھی. اور بس بات آخری کر دوں تو آپ کو پتہ چلے, بڑی مشہور روایت ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا, اس صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد فاروق اعظم نے کہا مجھے بتاؤ کہ جو کام ابو بکر کرتے تھے وہ کام اگر میں نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ, وہ مجھے بتاؤ. تو کسی نے فاروق اعظم کو کہا, بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کے حرم سے فاروق اعظم نے معلومات لینے کے لیے جو ہے وہ معلومات حاصل کی. صدیق اکبر کرتے کیا تھے, راتیں کیسے گزرتی تھی. صدیق تو پھر صدیق ہے. صوفیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا یہاں کوئی چراغ نہیں جلتا, کوئی چولہا نہیں جلتا, یہاں کھانا نہیں پکتا, لیکن آپ جہاں لیٹتے ہیں اس چھت پر مجھے دھوئیں کا خوبصورت نشان نظر آتا ہے. بابا جب یہاں چراغ نہیں جلتا تو دھوئیں کا خوبصورت نشان کیسا, اور اگر چراغ بھی جلے تو پھر نشان تو کالا ہونا چاہیے, نشان دھوئیں کا بھی اور خوبصورت بھی, وجہ کیا ہے؟ صدیق نے کہا, صوفیہ کہتے ہیں, ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں صدیق نے کہا اگر تمہارے سوا صدیقہ کوئی پوچھتا تو میں نہ بتاتا. دراصل بات یہ ہے حضور کے وصال کے بعد میرا دنیا میں رہنا مشکل ہے, حضور کے عشق میں تنہائی میں میرا دل جلتا ہے اور جلنے سے دھواں نکلتا ہے, اس دھوئیں کا نشان تم دیکھ رہے. عشق رسول میں میرا دل دھونی رماتا ہے, دھونی رماتا. اور یاد رکھنا, اب کچھ لوگ کہیں یہ دھواں کیسے نکلتا ہے, ہم نے کہا تیرا عنوان ہی نہیں ہے, یہ تیرا عنوان ہی نہیں ہے, کیسے دھواں نکلتا ہے. عشق و محبت کے امام سے پوچھ, وہ کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. عشق والوں کے دل جلتے ہیں, کباب آہو میں بھی نہ پایا, مزہ جو دل کے کباب میں ہے, جب وہ آگ لگتی ہے تو نشان سے لگتی ہے. مورا تن من دھن کہتے ہیں ارو فدا کا فزد ہر کا یک شولا دیگر برزن عشقا, مورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عاشقوں کے دل جلتے ہیں اور ان کو دل جلانے میں عشق میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ ان کو نرم نرم گدوں پہ نہیں آتا. اور صدیق کا بھی دل جلتا. صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں, صوفیہ کا مسلک ہے, کہتے ہیں کہ صدیق اکبر وصال رسول کے بعد کبھی جنگلوں میں گھومتے دیکھے گئے. چرواہوں نے اور لکڑہاروں نے پوچھا تمہارا جنگل میں کیا کام, اور صدیق کہتے ہیں حضور کی یاد آئی, بہت ڈھونڈا مدینے میں, جب حضور کو نہیں پایا تو سوچا یہاں نہیں ملیں گے تو جنگل میں مل جائیں گے, اس لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں آ گیا. تو چرواہوں نے کہا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا, آپ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں, دل پکڑ کر رہ جاتے. صدیق ہے. تو صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے معلومات لی کہ وہ کرتے کیا کیا تھے. ان کی رات بڑی خوبصورت تھی. اگر مجھے موقع ملا اسی سیزن میں تو انشاءاللہ صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی اس پر بیان کروں گا. حالانکہ آج اب وقت بس ختم ہے اور انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا مجھے یاد دلائیں صدیق اکبر کی رات کیسے گزرتی تھی. بہت خوبصورت عنوان ہے, اس لیے کہ عاشقوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ عاشق کی رات کیسے گزرتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معلومات لی تو کسی نے آپ بتایا کہ ابو بکر گھر سے کھانا بنواتے اور کھانا بنا کر کے جنگل کی طرف جاتے. کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا, آگے کا قصہ ہمیں نہیں معلوم. فاروق اعظم نے کھانا تیار کیا, کھانا تیار کرانے کے بعد جنگل کی طرف گئے تو آپ نے آگے بڑھتے ہوئے محسوس کیا, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت رہنمائی کر رہی ہو, اور پھر آپ ایک غار میں نظر آیا تو غار میں داخل ہوئے. غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, ایک بڑے میاں ہے, بڈھا ہے, اندھا ہے, نابینا ہے,
اور نابینا ہے اور معذور ہے, بیماری میں مبتلا ہے. اس کو سخت ترین ایسی بیماری تھی جس بیماری کو لے کر وہ شہر میں رہ نہیں سکتا, بیماری میں مبتلا ہے. تو فاروق اعظم نے اندازہ کر لیا یہ کھانا کس لیے, کہ اگر خود کھانا ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے کھاتے, جنگل میں کھانا لے جانے کا کیا مطلب ہے. تو فاروق اعظم نے وہ کھانا لیا اور لینے کے بعد اس کا لقمہ بنایا اور منہ میں رکھا. جیسے ہی منہ میں رکھا تو اس معذور کی چیخ نکل گئی اور اس نے کہا عمر کیا ابو بکر کا وصال ہو گیا, عمر کیا ابو بکر کا وصال ہو گیا. فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا, اور کھانا کھلانے والا آج ابو بکر نہیں بلکہ عمر ہے, تمہیں کیسے پتا چلا. تو شخص نے کہا عمر ابو بکر کو پتا تھا کہ میری زبان بھی زخمی ہے, صرف میرا جسم زخمی نہیں ہے بلکہ میری زبان بھی زخمی ہے. تو ابو بکر کے کھانا کھلانے کا انداز ہی ہوتا کہ پہلے وہ اپنے دانتوں سے لقمے کو چبا کے نرم کرتے ہیں اور پھر میرے منہ میں اڈیل دیتے. اس انداز سے مجھے کھلایا کرتے تھے. جب میں نے ہاتھوں سے کھایا اور اس انداز سے نہیں کھایا تو پتہ چل گیا کھلانے والا ابو بکر نہیں ہے بلکہ عمر ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گرا اور اس نے جان آفری کے حوالے کر دی. صدیق تھے, یہ وہ لوگ تھے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جنگل میں پڑے ہوئے مریض کے حق کا اتنا خیال کرتا ہو وہ رسول اللہ کے خاندان کے حق کا کتنا خیال کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, عظیم ترین لوگ, عظیم ترین ہستیاں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دعا کرتے تھے تو صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر کا وسیلہ بھی آپ نے پیش کیا ہے. غوث پاک کی دعا, ہماری دعا میں غوث پاک کا وسیلہ ہے. ہم جس غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ غوث پاک صدیق اکبر, اہل البیت کے ساتھ ساتھ وہ صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتے تھے. یہ ہے غوث اعظم کے افکار, یہ ہے غوث اعظم کے نظریات, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدیق با وفا کا بھی وفادار رکھے اور اہل البیت کہ محبتیں ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ودیعت فرمائے اور اس کی جلوہ نمائی فرمائے. اہل البیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور صحابہ کے اکرام اور احترام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے صدیق با وفا کے صدقے اللہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے.